مستقيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گناہگارو حاطف سے نوید خوشمالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ حالی ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کے کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کے کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کا شور ہوش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور ہوش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں بار تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو بار تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں روئے جو اب نصیب کو چین کہو کیوں دیکھے کہ حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی دیکھے کہ حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاونی چھائی ہے اب تو چھاونی حشر کیا جائے کیوں چھائی ہے اب تو چھاونی حشر کیا جائے کیوں جان عشق مصطفیٰ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرے میں الحمدللہ حاضری ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ کچھ لمحات بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بھی تشریف آوری ہوگی. آپ کی خوبصورت باتوں سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو معطر کریں گے. ابتداً کچھ باتیں
آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور گزارش یہی ہے کہ ہو سکے تو انتہائی توجہ کے ساتھ اور اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ، اور وہ تو بالعموم کوئی بھی ہم جب نیک بات سنیں، دینی بات سنیں، ایسی بات سنیں جو ہماری دنیا و آخرت کو سنوارنے والی ہو، تو اس میں ہونی ہی چاہیے کہ ہم اس ارادے سے سنیں کہ انشاءاللہ ان باتوں کو اپنائیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ ایک تو ذہن ہوتا ہے کہ چلے بھائی ہم حصول برکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں تاکہ برکت مل جائے اور بس برکت لے کے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے جہاں پہ بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، دین کی بات ہوتی ہے، رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن ان برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو وہ باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہماری زندگی میں آ جائیں۔ جب وہ باتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں تو پھر ہماری اس زندگی کو وہ سنوارنے کا سبب بنتی ہیں۔ ہم سنتے رہیں، عمل نہ کریں تو پھر ہم خود ہی سوچیں کہ آخر ہمیں اس سے فائدہ کتنا حاصل ہوا۔ وہ میں نے عرض کر دیا کہ اس کی رحمتیں برکتیں تو ظاہر ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا جو گویا اصل مقصود تھا، حاصل تھا، وہ یہ کہ ہم ان باتوں کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں۔ تو آج جو باتیں آپ کے سامنے کچھ میں پیش کروں گا وہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا اگر ہم موضوع لیں تو وہ بنتا ہے کہ خوش رہنا سیکھیں۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ یہ کیا بات ہے، یہ بات ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خوف خدا عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے، خشیت الہی بھی ہونی چاہیے، غم مدینہ بھی ہونا چاہیے، غم مدینہ میں رونا بھی سعادت ہے، لیکن یہ وہ خوف یا غم ہے جو حقیقت میں خوش کرنے والے ہیں۔ یہ اس خوشی کے منافی نہیں ہے جس خوشی کی میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں۔ ایک ہوتے ہیں دنیاوی غم، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے مسائل جو ہم اپنے ذہنوں پر سوار کر کر جس کی وجہ سے ہم اپنی اس زندگی کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، ان سے اپنا جان چھڑانا چاہیے، ان سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے، اور جو شریعت کو مطلوب ہے یقیناً خوف خدا ہونا، محبت مصطفیٰ کا دلوں میں ہونا، غم مدینہ کا ہونا، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تو یقیناً شریعت کو مطلوب ہے، یہ تو ہونی ہی چاہیے۔ لیکن جو دنیاوی ٹینشنز اور فکریں اور غم ہم اپنے اوپر لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے اپنی جان چھڑائیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اس کے لیے چند باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا، اور اسی لیے میں نے ابتداً تھوڑی تمہید طویل باندھی کہ اس میں نیت اور ارادہ یہ رکھے کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اپنے عمل کے اندر لے کر آنا ہے کہ تبھی اس کا فائدہ ہوگا۔ ہم سن کے چلے جائیں گے اور بولے کہ بس ٹھیک ہے سن لیا، تو پھر شاید کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اچھا، خوش رہنے کے لیے ایک تو بنیادی عمل یہ ہے، اچھا پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انسان کو فکریں کیا ہوتی ہیں، پریشانیاں کیا ہیں۔ دیکھیں، دو ہیں پریشانیاں جو انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک فیوچر کا خوف اور ایک پاسٹ کا غم۔ آپ اگر غور کریں گے تو یہ دو غم ہیں یا دو پریشانیاں ہیں جس نے ہماری جو حال جو پریزنٹ ہے اس پریزنٹ کو خراب کیا ہوا ہوتا ہے۔ فیوچر کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، اگر کوئی بے روزگار ہے تو نوکری ملے گی نہیں ملے گی، اچھا نوکری ملی بھی ہے روزگار سے ہے تو بھی غم لگا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں یار یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، کہیں یہ چھوٹ نہ جائے، ابھی بچوں کا کیا ہوگا، ابھی بچے چھوٹے ہی ہیں، وہاں ذہن میں جو ہے وہ پوری پریشانیاں کا جو ایک انبار آ جاتا ہے کہ جی ان کی شادی کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگا۔ تو فیوچر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ لے سکتے ہیں کہ جو آدمی کو پریشان کر کے رکھتی ہیں اور اس کا اسے خوف طاری ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، یہ ذہن پر اس کے سوار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے جو پاسٹ میں، جو ماضی میں اس کے ساتھ کچھ خراب ہو چکا، پرابلمز ہو چکی، پریشانیاں آ چکی، وہ ان کو لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور انہی کو یاد کر رہا ہوتا ہے، یار میرے ساتھ یہ ہو گیا، کسی کا کبھی موبائل چھن گیا، کبھی ڈکیتی ہو گئی، کوئی پرابلم ہو گئی، کبھی وہ بیمار ہوا تھا، یا جناب وہ ماضی کے اندر اس کے پاس بڑا پیسہ تھا، بظاہر بڑا خوشحال تھا، کوئی لاس ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں اس سے چلی گئیں، تو اس کو لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو کوئی فیوچر کے حوالے سے خوف پال کر بیٹھا ہوتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا، اور کوئی اپنا پاسٹ کے حوالے سے، ماضی کے حوالے سے فکر لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس سے اپنا حال خراب کر رہا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے حال بے حال کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ان دونوں پریشانیوں کو لینے سے اس کا کچھ سنورنے والا
نہیں ہے. آدمی اپنے حال پر فوکس کرے. ہاں فیوچر کی ظاہر ہے تیاری کی جائے گی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بیجا پریشانی سر پر سوار کرنے سے کسی کا فیوچر سنورنے والا نہیں ہے. اور خاص طور پر جو ماضی میں گزر گیا، جو پرابلمز ہو چکی، جو پریشانیاں ہو گئیں، جو پیسے جانے پہ چلے گئے، جو کوئی چانس بعض اوقات ہوتا ہے کہ جناب کوئی چانس آیا تھا آپ اویل نہیں کر سکے، اب اس کو بعد میں یاد کر کے پریشان، یار کاش اس وقت کر لیا ہوتا، کاش اس وقت کر لیا ہوتا. تو اس کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ جو دودھ گر گیا، کبھی ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، دودھ لے کر آئے ہوں کہیں سے راستے کے اندر جناب وہ گر جاتا ہے، تو جب دودھ گر گیا تو اب اس گرے ہوئے دودھ کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دودھ تو زمین میں جذب ہو جائے گا، یا اگر وہ بلی ولی ہوگی وہ آگے پی جائے گی. اب اگر میں اس دودھ کو جو گر گیا اس کو یاد کرتا رہوں کہ جناب وہ دودھ گر گیا تھا، میرا دودھ گر گیا تھا، یوں ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو وہ دودھ زمین سے باہر نکل کر آ نہیں جائے گا، وہ دودھ تو گیا نا. تو اس کو یاد کرتے رہنے سے سوائے میں حال میں پریزنٹ میں پریشان ہوتا رہوں اور کچھ نہیں ہوگا. تو آپ گرے ہوئے دودھ کو یاد کر کر اپنا پریزنٹ خراب کر سکتے ہیں، اس دودھ کو واپس لا نہیں سکتے. تو بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے مسائل، بہت سارے ہو سکتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ایسے معاملات کیے ہوں، تو ان چیزوں کو ذہن پر سوار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو جو بیت گیا وہ بیت گیا. ابھی پریزنٹ میں جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں انہیں یاد کریں اور ان کو یاد کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کریں، آپ کا حال خوشحال ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی آپ صرف یہ فوکس کریں جو ہے آگے اللہ کی ذات پر توکل. اسی لیے ہمیں شریعت نے توکل بھی سکھایا نا. مستقبل میں کیا ہوگا، آپ نے جو کوشش کرنی ہے وہ اپنی جگہ کوشش سے ضرور کریں، اس سے منع نہیں کیا، لیکن اس کی فکر بیجا پالے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. پاسٹ میں جو ہو گیا اس کو بھول جائیں. ابھی آپ صرف اللہ پاک کی نعمتوں کو وہ یاد کریں جو اللہ پاک نے ابھی آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرتے جائیں گے. اور بلکہ اگر پاسٹ کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے تو اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کریں. ہم اپنے غم تو یاد کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر ہم جو ابھی جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں ہم سوچ رہے ہوں اور ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو کیا کیا پریشانی آئی تھی، کیا کیا ٹینشن ہوئی تھی، تو شاید زندگی میں ایک دفعہ موبائل چھنا ہوگا، وہ موبائل آپ کو یاد ہے چھنا تھا. شاید ایک دفعہ دو دفعہ جیب کٹی ہوگی یا کوئی اور پرابلمز آئی ہوں گی، ایکس وائی زی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری یاد ہوں گی. لیکن زندگی میں کیا کیا نعمتیں ملتی رہی ہیں وہ کتنی ہمیں یاد ہے، یا اس وقت ہمارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں ہمیں وہ کتنی یاد ہیں. ہم ان نعمتوں کو جب یاد کریں گے جو ہمارے پاس موجود ہیں تو انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی اور خوشی ہمارے قریب آئے گی. تو خود کو خوش کریں. کوئی اور خوش کرے گا یہ بڑا مشکل ہے، بات کو سمجھے گا. کوئی اور آپ کو خوشی دے آج کے زمانے میں بڑا مشکل ہے. کون کس کو خوشی دینے کو راضی ہوتا ہے؟ غم دینے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں. اپنے آپ کو خود خوش کریں. اور اس کو خوش کیسے کریں گے؟ جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو جو پاسٹ میں آپ کو ملی ہیں ان کو بھی یاد کریں. جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں ان کو بھی یاد کریں. یہ آنکھیں نعمت موجود ہے، یہ ہاتھ پاؤں، اللہ کا شکر ادا کریں. اس وقت جو سن رہے ہیں ہم سب صحیح سلامت بیٹھے سن رہے ہیں. کتنے ہیں نا اسپتال میں اس وقت، میں اور آپ اسپتال میں نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے میں دیکھے سیدھا بیٹھا ہوا ہوں. اللہ کا شکر ادا کریں. مجھے کہیں دانت میں درد نہیں ہے، میرے کان میں درد نہیں ہے، میری آنکھ نہیں دکھ رہی، کوئی اور پرابلم نہیں ہے. آپ بھی اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی موجود ہوں گے، اسلامی بہنیں ہوں گی. تو اس کو سمجھیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ صحت مجھے ملی ہوئی ہے، بیوی بچے ہیں اور گھر بار ہے. جس کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں، کمپلیٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا سب کچھ ایک کے پاس ہو، لیکن جو کچھ موجود ہے اس کو یاد کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ نعمتوں کو یاد کریں گے تو اس سے خوشی داخل ہوگی. اور ان نعمتوں کو یاد کر کر اللہ پاک کا شکر ادا کریں. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو یاد کریں. نعمتوں کو یاد رکھیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، ان نعمتوں کا ذکر کریں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو اس سے دل کو تسلی بھی ہوگی، سکون بھی حاصل ہوگا اور غم اور پریشانی بھی دور ہوگی. تو نعمتوں کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوں گی. اچھا ایک اور چیز اور کیا کرنا ہے بھائی، اور خوش رہنے کے لیے کرنا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں، دوسرے کی ٹوہ میں نہ پڑیں. آپ کا جو کام ہے اپنے کام پر فوکس کریں. میں نے کہا نا فیوچر کا غم نہ پالے، مستقبل کا خوف نہ پالے،
اس کے لیے تیاری ضرور کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو سب کا مستقبل ہے، جو سب کو لازمی آنے والی ہے چیز، وہ قبر ہے. باقی کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ ایک طرف، لیکن قبر ایسا فیوچر ہے، ایسا مستقبل ہے جو سب کے ساتھ معاملات پیش آنے والے ہیں. موت ایسا مستقبل ہے جو سب کو پیش آنی ہے. تو اس کو فیوچر کی اس کی تیاری کی طرف ضرور فکر ہونی چاہیے، ضرور ذہن ہونا چاہیے. بنا فکر پالنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اپنے کام سے کام رکھیں، دوسروں کی ٹوہ میں نہ پڑیں. بلا وجہ کی بحث، بلا وجہ کی باتیں، جو لینا دینا ایک نہیں، اپنی مطلب چھوٹا سا معاملات گھر کے چل نہیں رہے اور دنیا کی فکر حضرت کو ہیں، ساری دنیا کی سیاست انہوں نے حل کرنی ہے. ہوتے ہیں نا اس ٹائپ کے، اور نالج بھی کچھ نہیں ہوتی بس، اور اس پہ جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، لڑتے ہیں. آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا آپس میں آپ کا لینا دینا کچھ نہیں. جن کے لیے آپ شاید لڑ رہے ہیں یا بحثیں کر رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ آپس میں رشتہ داروں کی جناب وہ جاسوسیاں اور ان کی ٹو میں لگا جاتا ہے. تو یہ چیزیں انسان کے دل کو دماغ کو پریشان کرنے والی ہیں، اس کو خوشی دینے والی نہیں ہے. امید آپ بات سمجھ رہے ہوں گے. اپنے کام سے کام رکھیں، بلا وجہ کی چیزوں کے اندر انٹرفیئر کریں گے تو اس سے صرف فکریں ملیں گی، پریشانیاں ملیں گی اور سکون نہیں ملے گا. تو سکون حاصل کرنے کے لیے، خوشی حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کی ٹو میں نہ پڑیں بلکہ اپنے کام سے کام رکھیں. اسی طریقے سے خوشی حاصل کرنے کا ایک بہت زبردست فارمولہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ خود کو خوش کیسے رکھا جائے. بہت سارے یہاں پر ناظرین اس وقت بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت ساری پریشانیاں اب تک ذہن پر ہوں. تو الحمدللہ اگر آپ توجہ دیں گے اور ان باتوں پر عمل کی طرف آئیں گے تو اس پریشانیوں ٹینشنوں سے خود کو ریلیز فیل کرنا شروع کریں گے. اب خود کو خوشی حاصل کرنی ہے، خود کو خوش کرنا ہے. خود کو کیسے خوش کریں؟ ایک کام بڑا خوبصورت ہے. ٹوہ میں لگنے سے، جاسوسیاں کرنے سے، اس پہ کان لگانے سے، ادھر کان لگانے سے، یہ جابز کرنے والے اور جہاں 4 افراد کام کرتے ہیں ان میں یہ بہت ہوتا ہے. تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ کیا کریں، دوسرے کو خوش کریں، آپ کو خوشی ملے گی. اس کو عمل کر کر دیکھ لیجئے گا کہ آپ کسی ضرورت مند کی مدد کریں گے کسی حوالے سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب کوئی راستے میں فقیر آیا اور وہ پیشہ ور فقیر کو دینے کے حوالے سے تو اپنی جگہ موجود ہے جن کا دھندا یہی ہے. آپ دیکھیں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی پریشان آپ کو ملتا ہو، دکھتا ہو، آپ اس کی پریشانی کسی طریقے سے بھی ریلیز کر سکتے ہوں، آپ وہ کر کر دیکھیں، پھر دیکھیے آپ کو کیسا سکون ملتا ہے. یہ تو کہہ لیجیے صرف کہنے سے تو پتہ نہیں چلے گا یا سوچنے سے تو پتہ نہیں چلے گا. یہ جب آپ کر کر دیکھیں گے نا، کسی کی آپ ٹینشن ریلیف کر کر دیکھیے گا. چاہے تو فزیکلی کریں، بعض اوقات ہوتا ہے کوئی جناب بیمار ہے ہاسپٹل میں داخل ہے اور وہاں پر جناب کوئی ہے نہیں اس کی دیکھ بھال کرنے والا، تو آپ کوشش کریں کہ اس کی دیکھ بھال کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہوں. یا اور کوئی کام آپ کسی طریقے سے کسی کا کر سکتے ہوں. آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں پیسوں کے حوالے سے بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے، آپ کسی مدد کر کر دیکھیں، کسی کے دل میں خوشی داخل کر کر دیکھیں. اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کو کیسی خوشی حاصل ہوتی ہے، آپ کی کیسی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دل کے اندر خوشیاں داخل ہوتی ہیں. اسی طریقے سے خود کو خوش رکھنے کے حوالے سے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر آپ فٹ رکھیں گے تو دل و دماغ بھی آپ کا فریش رہے گا، جسم آپ کا صحیح رہے گا، تو انشاءاللہ آپ کا ساری چیزیں اچھی ہوتی چلی جائیں گی. تو خود کو صحت مند رکھنا بھی بہت اہم ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.